جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کتاب نہیں پڑھو، سمری پڑھ لو، جگاڑ۔ سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے فراز کے ساتھ شروع ہوا تھا، جو وہ تو خیر ایک بدتمیزی تھی۔ خود ہی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آپ جو اسے سمجھا تو کوئی چارہ نہیں۔ جو اعلیٰ ترین خودی کی سطح ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ خودی کا فلسفہ اقبال نے لیا کہاں سے ہے؟ ہمیں غالب سمجھنا ہو، اقبال سمجھنا ہو، کام کی کوئی بات پتہ کرنی ہو، حدیث سمجھنی ہو، قرآن سمجھنا ہو، عمومی طور پر جتنا آتا ہے سوشل میڈیا پہ اسٹریم کے اندر الگوریتمس کے ذریعے یا پوسٹ کے ذریعے فرینڈ سرکل سے، بس اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تصویر کے ساتھ مناسبت کر کے ہر شعر کو مجھ سے نہ جوڑا جائے، تو وہ اور اس بعض طرح ایسے سے شعر ہوتے ہیں کہ وہ جس کو ذرا بھی یعنی ایک ذوق ہو اور زبان کا اندازہ، وہ دیکھ کے ہی کہہ دے گا نہیں اقبال کا نہیں ہے۔ مطلب ایک تو میں یادداشت کی بنیاد پہ کہوں گا کہ مطلب میں نے پورا الحمدللہ میں گزرا ہوا ہوں، تو میری یادداشت ہی کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ اقبال کے نام سے مجھے یاد نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا، ایک یہ کہ میں اس کی زبان کے عیب دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں اقبال ایسا شعر نہیں کہہ سکتے، چونکہ اقبال کا ایک انداز بھی ہے، ایک معیار بھی ہے، ایسا تھوڑی کہ وہ جو مرضی میں مطلب اس میں وزن بھی پورا نہیں ہے، اور اس کا یعنی فنی طور پہ معیار بھی بہت گھٹیا ہے، اور آپ نے صرف یہ کہ اس میں کوئی بات بڑی اچھی مخلصانہ کہی ہوئی ہے، تو مخلصانہ بات اپنی جگہ ہے۔ اچھا یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ اقبال کے ساتھ ہو رہا ہے، اور رومی کے ساتھ بھی، رومی کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر ایک غالب کے ساتھ ہو رہا ہے، اب فیض کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ فراز کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں۔ بلکہ میرے خیال سے تو شاید سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے فراز کے ساتھ شروع ہوا تھا، جو وہ تو خیر ایک بدتمیزی تھی، جس کے اندر وہ کچھ بھی بنا رہے تھے، ہاں ہر بات میں فراز اور نہیں، غالب کے ساتھ بھی بہت ہوا ہے، وہ غالب کی بھی تصویر بھی لگا دیتے ہیں، بیچ میں غالب بھی ڈال دیتے ہیں، تخلص بھی۔ اچھا غالب کا معاملہ بھی بڑا نازک ہے، غالب بہت تنک مزاج، وہ سنیں گے تو یا تو اسے مار دیں گے یا خودکشی کر لیں گے۔ اچھا میرے نام سے صحیح یہ غالب بارے کے بھی لطیفے ہوئے ہیں اس زمانے میں کہ کسی نے اور شاعر نے ایک شعر کہا اور اس میں منسوب کر دیا ان کی طرف، اسی زمانے میں ان کی زندگی میں، تو انہوں نے بہت عجیب طرح ریئیکٹ کیا۔ اچھا کہ یہ خیر آج کا زمانہ تو وہ ہے جس میں لوگ کہہ کے مکر جاتے ہیں، اور پرانے لوگوں کے ساتھ ہم وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا نہیں اور ہاں نہیں ہم صحیح بات ہے، جوڑ شاعروں ڈالیں۔ میں تو اچھا عام لوگوں مطلب بعض شاعر تو ایسے نا ان کی طرف آپ منسوب کر دیں کہ چلو بھائی کہا ہو گیا، لیکن اقبال ہیں، غالب ہیں، ایک تو یہ کہ جو شوق رکھنے والے ہیں انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہے اور یہ نہیں ہے، لیکن بعض اشعار ایسے ہیں کہ جو آج کل چل رہے ہیں میڈیا میں کہ وہ مطلب میں یادداشت کی بنیاد پہ نہیں کہوں گا، لیکن میں اس کی زبان کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں بہت وثوق سے، اور یہ میں کرتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ، چونکہ مجھے پچھلے عرصے میں بہت میں نے وقت خراب کیا، تو مجھے نظر آتا ہے تو میں تو فوراً پکڑ کرتا ہوں کہ بھائی جو میرے جاننے والے ہیں ان کے پوسٹ میں کہیں آتا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے اقبال پہ، غالب پہ، ان پہ رحم کریں، اپنے نام سے اب جو چاہیں شعر چھاپ دیں۔ ایک اس میں اور بھی تو ہادی صاحب ایک پرابلم نظر آتی ہے کہ ہمارا علم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہم نے سوشل میڈیا کو، فیس بک پوسٹ کو یہ تو بنایا ہوا ہے، بالکل اور پرابلم۔ چاہے ہمیں زندگی کا کوئی مسئلہ سمجھنا ہو، ہمیں غالب سمجھنا ہو، اقبال سمجھنا ہو، کام کی کوئی بات پتہ کرنی ہو، حدیث سمجھنی ہو، قرآن سمجھنا ہو، عمومی طور پر جتنا آتا ہے سوشل میڈیا پہ اسٹریم کے اندر الگوریتمس کے ذریعے یا پوسٹ کے ذریعے فرینڈ سرکل سے، بس اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہو جاتا ہے۔ اصل میں علم حاصل کرنے کا تو معاملہ اس وقت بہت عجیب ہے کہ وہ جس طرح آپ کے ہاں ای آر ڈی سی میں اور پی ٹی سی سی میں سلمان صاحب کی گفتگو میں آ رہا ہے نا کہ علم کیا ہے، وہ تو بہت ویسی باتیں ہیں کہ بھئی حقیقت میں تو یہ علم ہے نہیں نا، یہ تو انفارمیشن ہے، وہ نالج جسے کہنا چاہیے۔ اس وقت جو میڈیا میں گردش کر رہی ہے وہ بیشتر حصہ اس کا انفارمیشن ہے، اور وہ جب تک وہ انٹرنلائز نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ اندر جذب نہیں ہوتا اور باقی سابقہ علم سے انٹیگریٹ نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ یعنی معلق انفارمیشن ہے بنیادی طور پر۔ ایک اور بات جو اس میں ہے نا وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے ہمارا، وہ بھی ہمارے خراب ماحول، خراب تربیت کی وجہ سے ہم بھی شامل ہیں، کہ
اکثر اوقات علم حاصل کرنے کا مقصد بھی وہ نہیں ہوتا جو اس کا صحیح ہونا چاہیے مقصد. یعنی بعض اوقات اگر میں اس لیے شام میں کچھ پڑھ رہا ہوں کہ میں یاد رکھوں گا اور بوقت ضرورت کسی کے سامنے دہراؤں گا تو ذرا کچھ رو پڑ جائے گا، کچھ سامنے والا متاثر ہو جائے گا. تو اس مقصد کے لیے اگر کسی نے کچھ پڑھا بھی ہے، کچھ یاد بھی رکھا ہے، تو کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. وہ ویسے ایجوکیشن سسٹم میں تو اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ وقت آنے پہ لکھ دیا جائے، 3 گھنٹے کا ٹائم ہوگا اس میں لکھ دیا جائے، اس کے علاوہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں لگتا نا. مطلب یہ تو ٹیوننگ اور ہماری کنڈیشننگ ایسی ہو رہی ہوتی ہے بچپن سے کہ، اور اس وقت افسوس ہو رہا ہوتا ہے یار یہ یاد کیا تھا دیکھو یاد نہیں آ رہا. مطلب سب سے زیادہ افسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز اس وقت نہیں یاد آئی. صحیح بات. صحیح. اقبال کا ایک شعر ویسے ہی ابھی گونج رہا تھا ذہن میں، وہ آپ بتائیے گا اگر وہ کس طرح ہوا تو تیرا نشتر تحقیق ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. کچھ ٹھیک نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بالکل اس قسم کا ہے، شاید اس میں مل جائے گا. اور تحقیق پہ تو خیر اقبال نے کافی اور بھی اشعار ایسے کہے ہیں. بالکل. ویسے عمومی طور پہ حادی صاحب یہ مسئلہ نہیں محسوس ہوتا آپ کو کہ وی ہیو سیٹلڈ فار لیس؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. یعنی یہ تو ہر معاملے میں، ہر معاملے میں، ہر معاملے میں. بھئی میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا بہت عرصے سے اللہ کا شکر اب میں ادا کروں گا کہ بہت سی باتیں الحمدللہ میاں نے کافی پہلے کلیئر کر دی. بہت بعض باتوں کا میرا ذہن مجھے خیال رہا، لیکن کبھی اس کو پیش کرنے کی وہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ اس کوئی سند، اس کے پیچھے کوئی وثوق سے کہنے کی وجہ نہیں ہے. لیکن ابھی حال ہی میں احمد جاوید صاحب کی بہت سی باتیں سنی ہیں اور پڑھی ہیں، تو بعض خیالات کی تصدیق ہوئی ہے اور بہت خوشی ہوئی کہ چلیں معتبر آدمی کہہ رہے ہیں تو اب اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اس وقت جو انٹلیکچوئل لیول ہے نا تعلیم یافتہ لوگوں کا بھی، ایک غیر تعلیم یافتہ تو ویسے ہی بیچارہ نہیں، تعلیم کی کمی کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. تعلیم یافتہ لوگوں کا بھی جو اوسط انٹلیکچوئل لیول ہے وہ بہت لو ہے، بہت لو ہے. اور وہ ایک تو ان جنرل یعنی اہلیت اور لیاقت اور کمپیٹنس ہر شعبے میں بہت کم لوگ ہیں، بہت اعلیٰ اعلیٰ بھی ہیں لیکن گنتی کے لوگ ہیں، لیکن آبادی کی اکثریت میں ہر شعبے میں اہلیت اور لیاقت جو ہے اس کی سطح بہت کم ہے. اور ذہنی سطح جسے آپ کہتے ہیں نا، انٹلیکٹ جسے آپ کہتے ہیں، جو تعلیم کا ایک لازمی نتیجہ ہے اور ہونی چاہیے. اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ غیر تعلیم یافتہ کے مقابلے میں ایک سطح بلند ہو. لیکن یہ جو تعلیم ہے یہ ذہنی سطح بلند کیا کر رہی ہے بلکہ نیچے کر رہی ہے. مطلب تعلیم یافتہ جو ہے اس کی ذہنی سطح زیادہ پست ہو رہی ہے. اچھا، اس میں اسپیسیفکلی میرے ذہن میں جو بات تھی وہ یہ کہ ہم بس کام چلانے پہ راضی ہو جاتے ہیں، ارے کام چل رہا ہے نا بس ٹھیک ہے، ارے دیکھو یہ وہ جو ایک محاورہ چلتا ہے نا، چلتا ہے اسی کے اوپر، یا انجینئرنگ میں ہم اسے کہتے ہیں جگاڑ. تو ہر چیز میں ٹیکنیکل کاموں میں جگاڑ. اچھا، انجینئرنگ کی ضد ہے یہ جگاڑ جو ہے، کیونکہ انجینئرنگ، مطلب سوری میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، لیکن وہ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کتاب نہیں پڑھو سمری پڑھ لو، جگاڑ. بڑے انسان کی لائف یا چیزوں کو اس طرح سے لرن کرنا یا اس کو ذرا اس کے بارے میں جاننا یا کچھ ریسرچ کرنا، اس کی جگہ بس وہ 1-2 کوٹیشنز جو خوبصورت لگ رہے ہیں اس کو ایک بالکل. میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو یونیورسٹی کی سطح پر بھی جو کوئز کے مقابلے ہوتے ہیں وہ اس سطح کے ہوتے ہیں کہ بچوں کو کچھ سوالوں کی فہرست بانٹ دی جاتی ہے. ٹی وی پہ جو پروگرام آتے ہیں نا، اول تو آتے بہت کم ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسے موقع پر دینی حوالے سے، سیرت کے حوالے سے یا قومی دنوں کے حوالے سے، تو یونیورسٹی کے طلبہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کتابچے لے کے آتا ہے پروڈیوسر، وہ پہلے بانٹ دیتا ہے کہ بھئی اس میں سے کچھ چیزیں آپ پڑھ لیں، یاد کر لیں، ہم پوچھیں گے تو آپ یہ جواب دے دیجیے گا، جو جیتے گا اس کو داد دے دیں گے اور انعام دے دیں گے، یا اس کو مطلب تحسین اس کی ہو جائے گی کہ بھائی واہ 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 صحیح جواب دیا.
زیادہ عرصہ نہیں گزرا، مطلب ایک ہی نسل ہے، ہم نے اپنے بچپن میں اور اپنے طالب علمی کے دور میں الحمدللہ وہ لوگ دیکھے، ہمیں بھی شوق تھا، لیکن ہم بہرحال کوئی بہت نمایاں ہماری کارکردگی نہیں تھی، شوق تھا خالی، کوئی خاص طور پہ معلومات عامہ. اور کراچی کے جو بہترین معلومات عامہ کے ماہرین تھے اس نوجوانوں میں، ان میں سے کئی ہمارے دوست ہیں اور بہت اچھے دوست تھے. ایک آدھ میں این ای ڈی کے کلاس فیلو ہیں، وہ کراچی کے نمبر 1 کوئز ماسٹر رہے ہیں اپنے دور میں. فیاض المدثر مبین ان کا نام ہے، ابھی بھی ماشاء اللہ حیات ہے. اچھا. کوئز کمپٹیشن میں یہ ہوتا تھا کہ جب سوال پوچھے جا رہے ہیں تو ایک تو یہ کہ بے تحاشا معلومات ہیں، سوال پوچھنے والا تھک گیا اور وہ ہار نہیں مان رہے، جو پوچھو آپ حاضر جواب. ایک تو یہ تھا، لیکن صرف یہ نہیں تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی مختار مسعود نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، یا کوئی کتاب کا نام لوں کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے تو آپ بتا دیں کہ یہ مختار مسعود نے لکھی ہے، یہ ابراہیم جلیس نے لکھی ہے، اور یہ شوکت تھانوی نے لکھی ہے. ایک تو یہ معلومات ہے. وہ جو کوئز کا ماسٹر ہوتا تھا اس نے وہ کتاب بھی پڑھی ہوتی تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے صرف یہ پتہ ہے کہ کرنل محمد خان نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، اور وحیدہ نسیم نے کتنے افسانے لکھے ہیں، اور بانو قدسیہ کے ناول کتنے ہیں، اور ان ٹپس پہ یاد کیے ہوئے ہیں. اب تو وہ بھی یاد نہیں ہوتے، لیکن وہ جو کوئز کرنے والے لوگ تھے نا، جو مطلب اس کے اچھے کھلاڑی جو تھے، وہ انہوں نے صرف یہ نہیں پتا تھا کہ بانو قدسیہ نے 3-4 ناول لکھے ہیں، وہ انہوں نے ناول بھی پڑھے ہوتے تھے. تو وہ اپنی یادداشت اس قسم کی کہ بھولنے کا سوال ہی نہیں، آپ نام لیجیے اور فوراً اس کے کردار بھی یاد ہوں گے اور سب کچھ. تو اس لیے کہ لوگ پڑھتے تھے. اب تو پڑھنے کا تو مطلب پہلے تیاری کوئز انعامی مقابلہ والی کتابچے سے نہیں ہوتی تھی، بالکل نہیں وہ ہوتی، تیاری پوری بالکل نہیں زندگی ہوتی. وہ میں تو بہرحال ایک زندگی کی شوق. شوق تھا، وہ پڑھنے کا شوق تھا. جب پڑھتے تھے تو اب اس میں یہ ضرور تھا کہ 4 پڑھی ہیں اور باقی 4 جو ہیں وہ یہ دیکھ یاد رہ گئیں کہ اچھا انہی نے کچھ اور بھی لکھا ہے. لیکن یہ کہ تمام بڑے مصنفین کو یا کم از کم ان کی کچھ منتخب چیزیں پڑھی ہوئی ہوں گی اور معلوم ہوگا کہ وہ ادیب کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے. اور وہ اصل میں اس کا پورا تعلق اس سے ہے جو آپ لوگ آج کل یا ڈی سی میں محنت کر رہے ہیں نا، مادیت کا اور اس کا مسئلہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو پہلا اور آخری مقصد ہے وہ صرف مادی آسائش، مادی لذت، دولت اور اس سے حاصل ہونے والا اسٹیٹس، اور اسٹیٹس میں بھی کوئی بہت آرام سے زیادہ اس کی جو ایک نفسیاتی برتری کا احساس کہ ہم خوشحال ہیں، آپ سے زیادہ متمول ہیں، آپ سے زیادہ اسٹیٹس رکھتے ہیں. صحیح. اچھا، بیت بازی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ویسے میں ابھی کوئز مقابلے کی بات آئی تو مجھے بیت بازی یاد آ گئی. بہت ہوتا تھا. میں آپ کو کیا بتاؤں اس کا کیا فائدہ تھا. اس سے جو ذوق بنتا ہے نا، ایک تو شوق پیدا ہوتا ہے. شعر خود بخود یاد نہیں رہتے. آدمی آپ کوشش کریں نا کسی سے کہ بیت بازی میں حصہ لینے کے لیے میں آپ 100 شعر یاد کر لوں، بہت مشکل. آج کل تو ایسی تیاری کراتے ہیں، اور کراتے ہیں لیکن وہ تھوڑے سے یاد ہو پاتے ہیں. کاف کے یاد کر لو، ایسے یاد کر لو جو وہ ڈے بھی پہ ختم ہو رہے یاد ہو ہوں، پاتے ہیں، ٹے پہ ختم ہو رہے ہوں. وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ وہ بہت زیادہ انگریزی میں کہتے ہیں نا لیبرڈ، بہت زیادہ مشقت کر کے، اور وہ بھی زیادہ عرصے یاد نہیں رکھتے. تھوڑے دن، ابھی کل کوئز ہے، پرسوں کوئز ہے، تو آج بیٹھ کے کچھ یاد کر لیے، پھر بھی بہت زیادہ نہیں ہو پاتے. شعر تو اصل میں یاد ہوتا ہے. پہلا مسئلہ تو ہے سمجھ میں آنا، اور دوسرا ہے اس کی لذت. اس کا جو مطلب وہ جو ایک بعض شعر ایسے ہیں جو سن کے فوراً یاد ہو جاتے ہیں، یہ بعض اوقات بعض ایسے ہیں کہ جو بار بار پڑھے جائے یا شوق میں پڑھے اور اس کی وجہ سے یاد ہو گئے. وہ یہ تھا کہ جو شعر پڑھتے تھے ان کو مطلب لطف آتا تھا اس کا، تو اس کی وجہ سے. اور پھر وہ شاعری کا یہ کمال ہے کہ وہ الفاظ کی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ وہ یاد رہ جاتی ہے. بیت بازی جو ہے وہ شعر کے ذوق کی آبیاری. انسان کو جو لوگ بیت بازی میں حصہ لیتے تھے انہیں شعر کا شوق ہوتا تھا اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد مزید پڑھنے کی خواہش. اور شعر میں کمال یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کا لطف آنے لگے یا محظوظ ہونے لگے تو پھر دل چاہتا ہے، وہ نشہ ہے. یعنی اگر آپ پروین شاکر کی 1-2 غزلیں پڑھ کے لطف لے لیں تو آپ کو دل چاہے گا کہ میں کلیات لے کے آتا ہوں اور پڑھوں گا بیٹھ کے سکون سے.
اس لیے کہ وہ تو لذت ہے بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحیح۔ پھر یہ تھا کہ اساتذہ کو پڑھنا جو ہے وہ تو ایک انسان اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ بھئی میں طالب علم ہوں، یا اگر مجھے ادب کا ذوق ہے یا میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرنا چاہتا ہوں جو شاعری پڑھتے ہیں یا شاعری کا شوق رکھتے ہیں، تو اس میں یہ بات یعنی معلوم ہے کہ وہ میں نے اساتذہ کو کم از کم پڑھا ہوا ہوگا۔ مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ میں نے غالب کو نہیں پڑھا، میر کو نہیں پڑھا، مومن کو نہیں پڑھا، میر انیس کو نہیں پڑھا، تو اب اگر میں یہ اس خوش فہمی میں ہوں کہ مجھے ادب سے، کم ادب بڑا لفظ ہے، شاعری سے دلچسپی ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تو اس کی یعنی اس کا مطالبہ ہے کہ کم از کم جو اس کے بڑے فنکار ہیں کم از کم ان کو پڑھا ہوا ہو، تاکہ وہ اس کا پس منظر ذہن میں بنے۔ اور اگر شوق، اب اس وقت یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شوق جس کا کوئی فوری مادی نتیجہ نہ نکل رہا ہو، وہ فضول ہے، وہ تضییع اوقات ہے، وہ آپ پتہ نہیں ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس میں آپ کے گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں اور حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو وہ جو فلسفہ ہے نا کہ ٹائم از منی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ غالب کو پڑھنے میں خرچ ہو رہا ہے تو وہ ضائع ہو رہا ہے، ایسا سمجھا جا رہا ہے۔ ہم لوگ سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی جگہ تم کیمبرج کی پڑھ لو کتاب، سائنس کی ایگزام کی تیاری کر لو، کچھ بھی کر لو، صحیح، یا یہ کہ آئی ٹی کے کچھ کورسز کر لو۔ کچھ چیزیں سیکھ لو، کیونکہ میں اس کا بھی شوقین ہوں، ایسی بات نہیں ہوں، لیکن یہ کہ صرف اس پہ رہنا ذرا مسئلہ ہے، باقی تو وہ بہت کام کی چیز ہے۔ اچھا، آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے کراچی کے مختلف علاقے جہاں پر مہاجرین آ کے بسے، اور اس میں بہت علمی اور قابل شخصیات، خاص طور پہ ناظم آباد کا علاقہ اور پی آئی بی کالونی، اور پی آئی بی کے حوالے سے تو انور مقصود صاحب بھی اپنے تیابی میں بہت مقصود بھی رہے ہیں، بالکل اپنے انٹرویوز میں اور اپنے اس میں بتاتے ہیں، تو اکثر یہ خیال آتا ہے کہ وہ کیسا دور ہوگا کہ جب ابن انشا اور پطرس اور جون ایلیا، یہ تینوں غالباً ناظم آباد میں رہتے تھے۔ پطرس نہیں تھے، جون ایلیا تھے، نہیں جون ایلیا ناظم آباد میں نہیں تھے، وہ گارڈن ایسٹ میں تھے۔ یہ اچھا، آپ کا جو ہمارا نشتر روڈ سے آگے جو ہمارا چڑیا گھر ہے اس کے بعد جو علاقہ ہے اس کے قریب وہ تھا، گارڈن ایسٹ کہلاتا تھا، وہاں ان کا گھر تھا، یہ وہاں رہتے۔ بعد میں جون ایلیا گلشن میں رہے، انہوں نے اپنا گھر شادی کے بعد گلشن میں گھر تھا ان کا، غالباً 1 نمبر گلشن میں، بلاک A1 میں۔ اس کے بعد آخری دور میں وہ نارتھ ناظم آباد میں ایک ان کے ذاکر عالم تھے، ان کے گھر پہ رہے۔ جون ایلیا کا تذکرہ آپ انشاءاللہ پھر کبھی اور تفصیل سے کیجیے گا، وہ بہت بڑا زبردست موضوع ہے جون ایلیا صاحب۔ اس دور میں خاص طور پہ مطلب جیسے حسرت موانی لائبریری، یہ اے بلاک میں نارتھ ناظم آباد میں، غالب لائبریری ناظم آباد میں بنی تھی، وہ بنی، میں نے شاید ایک دفعہ ذکر کیا تھا نا، غالب لائبریری بنی ہے 1969 میں، غالب کی 100 سالہ برسی بہت بڑے پیمانے پہ منائی گئی تھی۔ تو تقریباً نہ صرف پاکستان ہندوستان میں بلکہ ان ملکوں میں بھی جہاں اردو بولنے والے اور پڑھنے والے موجود ہیں، یا ایک اردو کا کم از کم علمی سطح پر ادارے موجود ہیں، تو تمام بڑے شہروں میں سے برطانیہ ہے، روس ہے، اور فرانس کے شہر ہیں، کینیڈا ہیں، ان ممالک میں غالب کا برسی بڑے اچھے پیمانے پہ منائی گئی تھی۔ اس میں یہ غالب لائبریری بنی تھی، ایک ادارہ بنا تھا، ادارہ یادگار غالب، جس کے صدر فیض احمد فیض صاحب تھے، اور اس نے ہی یہ غالب لائبریری کا کام کیا تھا۔ اصل میں وہ حبیب بینک نے ایک عطیہ دیا تھا، اور اس نے یہ کیا کہ زمینی سطح پہ گراؤنڈ فلور پر برانچ بنا دی اپنی، اور
پہلی منزل میں فرسٹ فلور پہ ہال جو ہے وہ لائبریری کی شکل میں دے دیا انہیں، اور جو اس پورے قطع اراضی جو ہے وہ پلاٹ پر اس کے باؤنڈری وال کے اندر جو حصہ تھا وہاں تقریبات ہوتی تھیں شام کے بعد نے، جب دھوپ ختم ہو جاتی ہے شام کو یا رات کو، وہاں پھر ادبی تقریبات ہوتی تھیں، اس کا بھی انتظام تھا کرسیاں وغیرہ ڈال کے۔ اور غالب لائبریری کا جب ذکر آیا ہے تو ہم ذکر کرتے ہیں وہ اس ادارہ یادگار غالب جس کے صدر فیض صاحب تھے، اس کے جنرل سیکریٹری تھے مرزا ظفر الحسن۔ ان کی بھی جاب تو ریڈیو پاکستان میں تھی، لیکن بڑے شام دوپہر کے بعد وہ آ جاتے تھے اور بہت خلوص سے کام کرتے تھے، یعنی بہت انہوں نے ترقی دی غالب لائبریری کو، اس لیے کہ وہ بالکل اپنے جانفشانی سے اس میں محنت کرتے تھے اور لگے رہتے تھے۔ ہوں تو یہ اب تو ہر جگہ کیفے کھلتا ہے، غالب ایک ریسٹورنٹ کا نام بن گیا، اب ہاں یہ ہم ہے، کھاتے ہوئے غالب کو یاد کرتے ہیں۔ صحیح صحیح اب بالکل۔ کام کہاں سے شروع کیا جائے؟ کام کہاں سے شروع کیا جائے؟ سب سے پہلے تو شاید یہی ہے کہ کم از کم گھروں میں اردو بولنا شروع کر دیں، جس پہ کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا پڑے گا، صرف اپنی سوچ میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی۔ ہوں کہ اس وقت تو یہ معاملہ ہے کہ جن کی مادری زبان اردو ہے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ وسائل دے دیے ہیں، کچھ وہ معاشی اعتبار سے کچھ بہتر سطح پہ آ گئے ہیں، تو انہیں بھی یا ان کے بچوں کو بھی اردو بولنے میں کچھ جھجک محسوس ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کون سی عوامی زبان ہے۔ چونکہ اس میں بڑی اہم بات دیکھیں یہ ہے کہ اگر آپ بچے بہت ذہین ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں ایک سے زیادہ زبانیں بھی سیکھ لیتے ہیں بچے اگر مناسب ماحول ملے تو، اور صحیح ہے۔ اگر ایک 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال کا بچہ، اسے ایسا ماحول ملے کہ وہ اردو بھی مناسب سیکھ جائے، یعنی بول چال روزمرہ زبان کی حد تک، اور انگریزی بھی مناسب حد تک صحیح قواعد کے اور محاورے کے لحاظ سے صحیح انگریزی بھی بولنے لگے، تو اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تقریباً دونوں پر مساوی مہارت یا عبور اس کا ہے، کسی ایک کی ترجیح نہیں ہے کہ وہ یہ اس کے لیے آسان ہے اور دوسری مشکل ہے، فرض کر لیں، اور ایسے لوگ ہوں گے جن کو دونوں میں برابر کی روانی اور برابر کی یعنی آسانی ہے۔ تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو بہت معصوم ہے، اس کے بزرگوں نے ماحول نے جو اس کی نفسیات بنائی ہے، اس کے معیار بنائے ہیں، وہ آپ کو پتہ لگیں گے فطری طور پر، جو والدین اپنی ذہانت سے چھپا جائیں گے، لیکن وہ بچے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے گھر میں اگر ایک ملازمہ جو گھر میں کام کرنے والی ہے، اس کو ہمارے ہاں کراچی میں ماسی کہتے ہیں، حالانکہ ماسی خالہ کو کہتے ہیں ماسی پنجابی میں، تو یہ شاید لفظ شروع ہوا ہوگا احتراماً، لیکن بعد میں وہ اس کے معنی یہ بن گئے کہ وہ گھریلو ملازمہ، یا دھوبی آتا ہے، یا اور کوئی کارکن آتا ہے جو نسبتاً یعنی تعلیم یافتہ طبقے میں شمار نہیں ہوتا اور غریب طبقے سے اس کا تعلق ہے، حلیے سے بھی نظر آ رہا ہے، وہ بچہ اپنی ذہانت استعمال کرتے ہوئے ان سے اردو میں بات کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک صاحبہ مناسب یعنی جدید انداز کے لباس کے ساتھ اور ایک اچھی گاڑی سے اتر کے اپنے ہاتھ میں پرس لے کے اور ایک خاص تہذیب کے معیار کے مطابق تشریف لاتی ہیں، تو انہیں دیکھ کر وہ بچہ بے اختیار یعنی ان سے انگریزی میں بات کرتا ہے، مطلب وہ یہ نہیں کہے گا کہ امی گھر پہ نہیں ہے، وہ کہے گا مام از ناٹ ایٹ ہوم۔ اب یہ وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ جو خاتون ہیں ان سے انگریزی بولنی چاہیے،
اور اگر ماسی آ رہی ہیں اور دھوبی آ رہا ہے اور کوئی اور مسکین اکوموڈیٹ کر رہا ہے حدیث صاحب وہ. ہاں وہ اچھا کر رہا ہے، وہ معصوم ہے، میں اس پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس معصوم آدمی کا جو ذہن اس کے بزرگوں نے، اس کے ماحول نے بنایا ہے، مجھے بہرحال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں میری توہین ہو رہی ہے اور میری زبان کی توہین ہو رہی ہے، دونوں باتیں ایک ہی ہیں اصل میں، چونکہ میری زبان کو وہ معصوم بچہ اس سطح کی زبان سمجھتا ہے کہ اگر جمعدار آئے گا تو میں اسے اردو میں بات کروں گا، اور بڑھئی آئے گا تو میں اردو میں بات کروں گا، اور کوئی ابا کے دوست بہت شاندار گاڑی میں آئیں گے سوٹ پہن کے، یا کوئی خاتون بہت معزز خاتون آئیں گی، آنٹی ہوں گی، تو یہ اب وہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ اسے ایک ہی زبان آتی ہے، اس پہ یہ مطلب منطق استعمال نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ یہ فرض کر لیں کہ ایسے بچے ہیں، اور ہیں ایسے بچے جو دونوں زبانیں آسانی سے بول سکتے ہیں، روزمرہ کی حد تک، کوئی اعلیٰ معیار کی شاید ایک بھی نہیں، لیکن دونوں زبانیں روزمرہ کی گفتگو بڑے آسانی سے بلا تکلف کر لیتے ہیں، تو وہ بچہ یہ طے کرتا ہے کہ مجھے ان سے کس زبان میں بات کرنی چاہیے. صحیح. یہ تھوڑی تو ایک تو ذہنی مجھے بہرحال اس میں تکلیف ہے، اس لیے کہ وہ میری زبان کی توہین تو بھی ہے اور میری بھی ہے اصل میں، وہ مطلب اردو کو رکھا مجھے ہوا جس ہے. طبقے سے منسلک کر رہا ہے وہ اس کے ماں باپ نے اس کی وہ ذہنیت پیدا کی ہے. میں میرا اگر اپنا بچہ ہوگا تو میں چاہوں گا کہ ایسا نہ ہو، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں یہ کوشش کروں گا کہ وہ اس کے لیے زبان کا انتخاب اس طرح سے نہ ہو کہ وہ اسٹیٹس کے مطابق زبان طے کرے. اردو نچلے طبقے کی زبان ہے اور انگریزی اعلیٰ طبقے کی زبان ہے، یہ بات. اچھا، یہ عملاً چونکہ ہم نے ایک پورے نظام میں نافذ کیا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ اتفاقاً ہو گیا ہے، کیونکہ وہ سرکاری زبان ہے، ذریعہ تعلیم ہے، کاروبار کی زبان ہے، اعلیٰ ملازمتوں کی زبان ہے، اعلیٰ علمی زبان ہے فی الحال. تو ظاہر ہے یہ تاثروں سے جا رہا ہے کہ بھئی پھر اگر اس کو ٹیوشن پڑھنا ہے تو جتنی فیس انگریزی کا ٹیوٹر لیتا ہے اتنی فیس اگر اردو کا ٹیچر طلب کرے گا تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا کہ اچھا، ظاہر مسئلہ ہے. اور اسکولوں میں بھی میرے خیال میں آپ اگر تنخواہیں دیکھیں درمیانے درجے کے قاری اسکولوں میں، صاحب کو تو اس سے بھی کم دیتا. قاری صاحب کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ ظالمانہ سلوک ہے، وہ تو بہت ہی شرم کی بات ہے جو ہمارے یہاں اصل میں تو وہ پوری ذہنیت کا معاملہ ہے نا، پورا جو ماحول چل رہا ہے اس کی عکاسی ہے کہ بھئی ہم کس چیز کی قدر کو کہاں پر رکھتے ہیں، یہ ہمارے رویوں سے ظاہر ہوتا ہے. اچھا، ایک طرف تو ذہن میں یہ والی بات ہے کہ اردو نچلے طبقے کی زبان ہے اور انگریزی اونچے طبقے کی، اعلیٰ طبقے کی زبان ہے. دوسری طرف مطلب ایک تو یہ ہم اسے نظریہ ضرورت کہہ دیں یا مروبیت کی وجہ سے ہم اس پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک اور بھی کام ہو رہا ہے کہ اس پوری چیز کے نتیجے میں ہم اپنی شناخت بھی کھو رہے ہیں. مطلب ہم بالکل ایک کنفیوزڈ آئیڈینٹی کرائسس کے ساتھ ایک نسل آگے لے کے چل رہا. میں جو یہ بات تو اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، اور اقبال کچھ کہتے ہیں کہ بھئی خودی کی بات کرتے ہیں اقبال، کہ یہ ان ساری چیزوں سے بلند ہو جاؤ. یہ خودی جو ہے وہ آپ نے بھی پچھلی بار کہا تھا کہ اقبال جو ہے وہ ہمارے بہت سارے مسائل اقبال کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. بالکل یقیناً. اور خودی کیا ہے؟ مطلب خود پرستی ہے خودی کیا ہے؟ مطلب ایگو کو کہیں گے. یہ جو ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں بھی اصل میں یہی چیز تھی کہ وہ جو کچھ ہمارے یہاں صورتحال ہے یہ خودی سے محرومی کا معاملہ ہے. بالکل. اچھا، اب خودی کیا ہے، اس پہ تو واقعی ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. خودی کا تصور اصل میں ویسے تو بہت وسیع تصور ہے، اور اقبال نے جب اس کو ایک خاص معنوں میں استعمال کیا تو اب ہم اپنی ایسی گفتگو میں خودی کے وہی معنی لیں گے جو اقبال نے متعین کیے، ورنہ اردو زبان میں خودی کے وہ معنی بھی ہیں، ایک قسم کا عجب، اپنے بارے میں، یعنی کبر و تکبر، انا کا متبادل استعمال ہوتا تھا
کہ اس میں خودی بہت ہے، اس کا مطلب اس میں انانیت بہت ہے، نیگیٹو ورڈ. نہیں، منفی تاثر تھا بالکل. لیکن یہ کہ اقبال نے اس کو جو معنی پہنائے اور ہمیں سمجھائے یا اپنے پورے نظام فکر میں اس کی جو حیثیت رکھی، اب اردو ادب کے حوالے سے یا اردو میں کوئی علمی گفتگو میں ہم خودی کے وہی معنی لیں گے جو اقبال نے متعین کیے، تو اس کا جو منفی پہلو ہے وہ فی الحال ہم ایک طرف کر دیتے ہیں اور خودی کو ایک اصطلاح کے طور پہ لیتے ہیں جس کا ایک پورا مفہوم ہے. خودی کے مفہوم میں بہت سی چیزیں ہیں اور ہم اگر اس پہ بات کریں تو ہمیں مختلف اس کے پہلوؤں کو تلاش کرنا پڑے گا اور ان کا ذکر کرنا پڑے گا. اقبال نے مثال کے طور پہ یہ کہا تھا کہ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آپ جو اسے سمجھا تو کوئی چارہ نہیں. کہ آپ جو بہت ہی یعنی چھوٹی سے پانی کی ندی، تو یہ اتنا وسیع تصور ہے کہ اگر آپ نے اس کو خودی کو بہت ہی محدود معنوں میں لے لیا تو یہ آپ کی نادانی ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. تو خودی کا تصور ان معنوں میں بہت وسیع ہے. اس کی ایک ہم مثال لیتے ہیں، کوئی بلور، اردو میں کہتے ہیں کرسٹل، جس کی مختلف سطحیں ہوں بیرونی، یا ہیرا، ڈائمنڈ، جس کو جب تراشا جاتا ہے اور وہ قیمتی ہیرا بنتا ہے تو وہ اس کی بیرونی سطحیں بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں. وہ پوری اس کی ایک سائنس ہے کہ جس سے اس میں وہ اندر شعاع داخل ہوتی ہے اور بہت دیر تک اندر ہی گردش کرتی رہتی ہے. تو وہ جتنی سطحیں ہوتی ہیں اتنی ہی اس میں چمک اور اس کی جو خوبی ہے، تابناکی ہے، وہ ساری اس کی مطلب کٹائی سے پیدا ہوتی ہے کہ اس کو کیسے کاٹا گیا. خیر، اس کی کتنی سطحیں. تو ان معنوں میں اس کی سطحیں تو بہت ہیں. اب ہم پھر یہ کہ خودی میں ایک تصور ہے، اس کا ایک پہلو ہے ذرا فلسفیانہ اور جو اقبال کے اپنے معیار کا. اس میں ایک تو یہ کہ شاید ہم اس کی اہلیت بھی نہیں رکھتے اس بہت زیادہ علمی اور فلسفیانہ نکات کی، اور شاید اس وقت ایسی گفتگو میں ہمارا وہ مقصد بھی نہیں ہے. ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے خودی کا ایک عام زندگی میں عام انسان کے لیے وہ پہلو جو اس کی زندگی سے متعلق ہیں، جن پہلوؤں کو سمجھنے سے اس کی زندگی میں کچھ فوائد ہو سکتے ہیں اور نہ سمجھنے سے نقصانات ہو سکتے ہیں جو ہو رہے ہیں. تو خودی کے اگر ہم وہ پہلو تلاش کریں تو ہم کہیں گے کہ ایک تصور ہے خودداری کا، جس میں اپنی وسائل کی حیثیت کم ہو لیکن ایک بے نیازی ہو. جن کے پاس وہ وسائل زیادہ ہیں ان کی طرف سے کوئی لالچ، ہرس اور توقعات نہ ہو. سوال کرنے سے طبیعت میں کراہیت پیدا ہو، غیر اللہ سے مدد مانگنے میں، غیر اللہ سے کچھ مانگنے میں یا غیر اللہ کی مدد قبول کرنے میں بھی طبیعت کی طرف سے مزاحمت ہو. اس کو ہم کہتے ہیں خودداری. مطلب بیگر نہ ہو. وہ جو ہے وہ بالکل خودی سے محرومی کا معاملہ ہے. یعنی وہ تو یعنی اقبال جس کو مومن، مرد مومن کہتے ہیں، جو خودی سے متصف ہے، اس کے لیے ناممکن ہے. یعنی وہ جو بیگری کا جو تصور ہے اور گداگری کا جو ہے وہ تو یعنی شاید وہ اپنی جان دے دے گا لیکن یہ کام نہیں کرے گا. اس کے پاس تو یعنی یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگ خود بغیر مانگے ہوئے پہچان کر اس سے کچھ تعاون کرنا چاہیں تو اس میں بھی اسے ہچکچاہٹ ہے. اور ہمارے ہاں یہ تصور رہا ہے یقیناً کہ جو سلمان صاحب اقبال کے اشعار پڑھتے ہیں کہ وہ منم کو ایک مفلس انسان کی مدد کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں اس کی مدد کروں تو اس طرح کروں کہ اس کی خودی متاثر نہ ہو اور اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے. اور وہ بھی بہت ہی یعنی ہلکے انداز میں اور لاپرواہی سے اگر کچھ دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے قبول نہیں ہوتا، مطلب باوجود ضرورت کے، باوجود افلاس کے. تو گداگری جو ہے وہ تو بالکل یعنی آخری درجہ ہے کہ بالکل خودی سے بالکل ہی محروم ہے. تو جو ہمارے ہاں اس وقت معاملہ ہے، تو میں خودی میں بات کرتا کہ ایک پہلو تو ہے خودداری کا. ایک معنوں میں عزت نفس، اپنی
اپنی نظروں میں اپنی ایک عزت، ایک وقار، وہ بھی ایک معنوں میں خودی کے دائرے میں آتا ہے۔ ایک خودی کا پہلو ہے قناعت، سادگی، ایک پہلو ہے شجاعت اور بہادری، ایک پہلو ہے اولو العزمی، بڑے مقاصد، بڑے ہدف، عزم کی بلندی، کہ کسی چھوٹے مقصد پر کام کرنا، چھوٹے مقاصد کے لیے تو دو کرنے سے بہتر ہے کہ انسان بڑے مقاصد کے لیے اپنی توانائیاں اور اپنے وسائل استعمال کرے۔ اور اس کے مختلف پہلو ہیں، اور اقبال نے بے شمار مثالوں سے اور اپنے ایک خوبصورت شاعری سے اس کو سمجھایا ہے، اس اشعار کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ ایک ہے مادی چیزوں پر انحصار نہ کرنا، یا کم سے کم انحصار کرنا۔ اچھا، ان سب سے ہٹ کر، یہ تو ہم بہت ہی عملی پہلو سے بات کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی سے گفتگو کرنے کے لیے، لیکن ایک تھوڑا سا شاید ہم اس کی جو آپ چاہیں تو علمی کہہ لیجئے یا ایک اصولی تعریف ہونی چاہیے۔ خودی کا جو اقبال کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے ہے خود اپنے مقام، اپنی ہستی کو پہچاننا، وہ خودی کا مطالبہ ہے۔ اور پہچاننے کے بعد لامحالہ اس کا منطقی نتیجہ ہے، یا فطری تقاضا ہے کہ اس معیار پر اپنے آپ کو برقرار رکھنا اور اس معیار پر زندگی گزارنا۔ یعنی پہلے تو اپنا مقام پہچانے کہ ہمارا مقام کیا ہے، اور پھر اس میں تو معیار سے گرنے سے طبیعت میں کراہیت ہو، اور وہ کوشش کریں کہ اس مقام پہ قائم رہیں۔ صحیح۔ آپ نے کہا کہ خودی کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جیسے ہیرا ہے یا ڈائمنڈ شیپ ہے، اور جس کی بہت ساری ڈائمنشنز ہیں، جہتیں ہیں، اور ہر ڈائمنشن کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم پوری خودی کے بڑے کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اور اس میں خودداری بھی ہے، عزت نفس اور وقار بھی ہے، قناعت اور سادگی بھی ہے، شجاعت اور بہادری بھی ہے، اولو العزمی بھی ہے، بلند مقاصد بھی ہیں۔ اور خودی کے اندر جو اقبال بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ اپنے آپ کو پہچانے انسان، اور پھر اپنے آپ کو پہچاننے اور اپنا مقام پہچاننے کے بعد اس معیار پر برقرار رکھنے کی اپنی کوشش بھی کرے۔ یہ ہے خودی کا پورا کام۔ تو خودی کا فلسفہ اقبال نے لیا کہاں سے ہے؟ یہ جی ہاں، مطلب کسی اور نے بھی کبھی خودی کی کوئی بات کی ہے؟ میں بالکل عرض کرتا ہوں آپ سے، چونکہ ایک واقعات ہمارے پاس ہیں جس میں خود انہوں نے اپنے ایک ساتھی، ایک شاگرد کے سامنے اس کی وضاحت کی تھی، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ خودی کو اقبال نے جس طریقے سے مختلف انداز سے اس کا تعین کیا ہے، اس میں اقبال اصل میں یہ کہتے ہیں کہ خودی ہر شے میں، اللہ کی ہر مخلوق میں ایک انداز کی خودی موجود ہے۔ وہی بات کہ ہر شے اپنے اس مقصد تخلیق کو پہچانتی ہے، اس کردار کو، ان صفات کو پہچانتی ہے جو اس اللہ تعالیٰ نے، خالق نے اس کے لیے رکھیں، اور وہ اپنی زندگی میں یا اس کائنات میں جو بھی اس کا وظیفہ، جو بھی اس کا کام ہے، اس میں وہ اپنے اس شغل کو، اس کام کو انجام دے رہی ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ وہ اپنی ہستی کو پہچان رہی ہے، اور اپنی ہستی، اس کے وجود سے اس کی ہستی اور اس کی صفات مسلسل ظاہر ہو رہی ہیں۔ خود نمائی بھی ہے۔ خود نمائی بھی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ہر ذرہ ہے شہید نمائی، کہ وہ کائنات کی ہر چیز اپنے آپ کو اپنی نمائش کرنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو اس حیثیت میں پیش کرتی ہے جو وہ ہے، جو اللہ اس کے خالق نے اس میں چیز رکھی، جو پوٹینشیل اللہ نے ہر چیز میں رکھا ہوا ہے، اس پوٹینشیل کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کریں۔ بعض اشعار میں اقبال کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ میں ایک مضبوطی ہے، ایک پتھروں کا پہاڑ ہے، سنگلاخ ہے، اس کی بلندی بھی ہے اور اس میں سختی بھی ہے۔ اب اگر اس میں وہ سختی نہ ہو
تو جس طرح ریت کے ڈھیر ہوتے ہیں، جیسے وہ صحراؤں میں انگریزی میں کہتے ہیں نا ڈیونس، وہ جو ریت کے ڈھیر بن چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں سی بن جاتی ہیں، لیکن وہ تیز ہوا چلتی ہے تو آج جہاں پر ریت کی پہاڑی نظر آ رہی تھی، چند روز بعد آتے ہیں تو وہاں میدان ہوتا ہے، وہ کہیں اور پہاڑی بنی ہوئی ہوتی ہے، چونکہ اس میں وہ پہاڑ والی صفت نہیں ہے کہ اس کا ٹھوس ہونا، اس کا مضبوط ہونا، اس کا سنگلاخ ہونا، اپنے وجود کو اپنی جگہ پہ اپنا قائم رکھنا، وہ نہیں ہے، تو جو وہ پہاڑ ہے نہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ پہاڑ اس وقت تک پہاڑ ہے جب تک اس میں وہ صفات ہیں، اور اگر اس میں وہ اپنی اس صفت سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ صحرا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ یہ شکوہ کرے کہ سمندر کی لہروں نے مجھے گرا دیا، مجھے بہا کے لے گئی، تو یہ غلط بات ہے۔ کوئی سمندر کی لہر پہاڑ کو بہا نہیں سکتی جب تک وہ اپنی ہستی پہ قائم رہے گا، جب تک اس کی وہ صفات جو اللہ نے رکھی ہیں، اس کا مضبوط اور سنگلاخ ہونا، وہ اگر اس صفت سے محروم ہوگا تب اس کو ریلا بہا کے لے جائے گا، ورنہ کتنی بھی سمندر کی لہریں ہوں پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہے گا۔ تو اقبال نے مطلب مختلف مثالوں کے ذریعے سے یہ وضاحت کی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو باقی مخلوقات ہیں وہ سب اطاعت کر رہی ہیں اللہ کی توأن و کرہن، یعنی وہ چاہیں یا نہ چاہیں وہ مجبور ہیں اس کی اپنے خالق کی اطاعت کرنے پر، یعنی خالق نے کسی شے کا جو منصب، جو وظیفہ مقرر کیا ہے، وہ پابند ہے، مجبور ہے وہی کچھ کرنے پہ۔ اس میں جو ہمارے یہاں ہم دینی اعتبار سے کہتے ہیں نا کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی ایک تشریح تو یہ بھی ہے کہ اللہ خالق ہے کہ اس ہر شے کے پاس ایک زبان ہو جس میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہو، اللہ کے لیے ممکن ہے۔ لیکن ایک توجیہ اور ایک تشریح یہ بھی ہے کہ وہ جو کام، جس کام کے لیے اسے متعین کیا گیا ہے وہ وہی کر رہی ہے، تو وہ اپنے آقا کی اطاعت مسلسل کر رہی ہے۔ تو وہ آقا کی اطاعت جو ہے وہ ایک انداز سے تسبیح ہے کہ وہ اپنے مالک کو کے سامنے سر جھکا کے وہی کام کیے جا رہی ہے جو اس کو سپرد کیا گیا۔ تو یعنی ایک یہ تسبیح کا پہلو۔ انسان کو چونکہ اختیار دیا گیا کہ وہ اس سے مطلوب ہے ابدیت، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو وہ ہم نے تخلیق نہیں کیا انسانوں اور جنوں کو مگر یہ کہ یا سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں۔ اچھا، عبادت میں چونکہ ایک تصور یہ ہے کہ ہم محاورتاً جو ہماری معین فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، اس قسم کی، اسے ہم عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہاں ابدیت جو ہے وہ شاید یہاں بہتر لفظ ہے عبادت کے مقابلے میں، اس لیے کہ جو اسے ہم کہتے ہیں نا بندگی، اصل میں جو انسان کا وظیفہ ہے، انسان سے اللہ کا مطالبہ ہے، وہ ہے بندگی۔ پوری زندگی میں ہر لحظہ، ہر لمحہ حالت بندگی میں رہنا، یہ اس سے مطالبہ ہے۔ اور وہاں الا لیعبدون میں بھی وہ چونکہ فعل ہے، ورب ہے، کہ مگر یہ کہ وہ عبادت کریں۔ تو عبادت میں ہم کہیں گے کہ عبادت کا لفظ چونکہ اردو میں ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ ابدیت، پوری زندگی ابدیت میں گزاریں، پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزاریں۔ تو اقبال کے لحاظ سے خودی انسان کی اس وقت قائم رہے گی جب جس مقصد کے لیے اس کے خالق نے اسے پیدا کیا ہے، اگر وہ وہی کام کرے گا اور پوری بہترین کارکردگی کے ساتھ کرے گا تو اس کی خودی بلند ہوگی اور قائم رہے گی، اور جب وہ اس خالق کی اطاعت میں اور ابدیت میں کوتاہی کرے گا تو اس کی خودی کمزور ہوگی۔ تو جو شخص اپنی ابدیت کے اور بندگی کے درجے سے جتنا دور ہوتا ہے یا نیچے آتا ہے، اتنا ہی وہ اس کی خودی مجروح ہوتی ہے اور خودی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کا متضاد یعنی الٹ بھی صحیح ہے کہ جب انسان کی خودی بلند ہوتی ہے تو اس کے بندگی کے مدارج بلند ہوتے ہیں، وہ بندگی کے اعلیٰ ترین مدارج تک پہنچتا ہے۔ تو یعنی اس اللہ کی نافرمانی سے خودی کمزور بھی ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت سے خودی بلند ہوتی ہے، لیکن ایک دائرے کی شکل میں ہم کہیں گے کہ الٹ بھی صحیح ہے کہ اگر خودی بلند ہوگی تو وہ نافرمانی نہیں کر سکے گا،
اور اگر خود ہی کمزور ہوگی تو مسلسل نافرمانی ہوگی اور ابدیت بندگی میں کمی ہوگی. تو ایک تو یہ تعلق ہے خودی کا انسان کے مقصد تخلیق سے، جو ہم نے کہا نا، ہر اقبال کے نزدیک ہر شے میں جو خودی ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ اللہ نے اس کے ذمے جو کام لگایا ہے، جو اس کا فرض متعین کیا، وہ اس کو انجام دے رہی ہے. انسان کے پاس چونکہ یہ اختیار ہے، تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ وہ اپنی خودی کو برقرار بھی رکھ سکتا ہے اور نیچے بھی گر سکتا ہے. اور پھر وہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو انسان کے لیے جو ہمارے یہاں علامتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو بہترین ماڈل، بہترین ڈیزائن، بہترین انجینئرنگ، بہترین مولڈ میں، بہترین ماڈل پر، بہترین ڈیزائن پہ پیدا کیا. اس کا جو وہ تقویم ہے وہ بہترین ہے. لیکن یہ کہ اس کو چونکہ اختیار دیا گیا، اس لیے وہ اسفل السافلین میں بھی چلا جاتا ہے اپنے کوتاہی کے ذریعے سے. وہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ اقبال نے لیا کہاں سے ہے، وہ دلچسپ ہے بات. اقبال سے ان کے ایک شاگرد نے یہ سوال ایک دفعہ پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ تصور آپ نے لیا کہاں سے. اصل میں اس کا پس منظر بھی یہ ہے کہ جو اس زمانے میں بھی بہت سے نقاد اور بہت سے فلسفیانہ یا دانشورانہ مزاج کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اقبال نے یہ وہ نیٹشے کا سپرمین وہاں سے متاثر ہوئے ہیں، اور وہ شوپن ہائر کا ایک فلانا تصور ہے وہاں سے لیا ہے، اور اس کو کچھ اپنے رنگ میں شاعری کر کے یا شاعرانہ انداز میں خودی کا تصور لے لیا. اور لیکن آپ قطع کلامی کی معافی، لیکن اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ میرا پورا جو کلام ہے وہ تو قرآن سے ماخوذ ہے. ماخوذ ہے، بالکل ٹھیک، یہ بالکل ساری ٹھیک، بات بالکل کہتے ٹھیک ہیں. بات، تو بالکل ٹھیک. وہ اس کی بھی یعنی ایک دلیل اسی میں آ جائے گی کہ اقبال سے جب انہوں نے یہ پوچھا تو اقبال نے ذرا سا اس کو ایک کہنا چاہیے ڈرامائی انداز میں وہ کیا. میں نے کہا کہ بھئی میں آپ کو بالکل بتاؤں گا، آپ کل آئیے گا شام کو، تو پھر میں آپ سے آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کہاں سے لیا. اب وہ دوسرے دن معین وقت پہ پہنچ گئے. حضور آپ بتائیے، آپ نے وعدہ کیا. وہ بہت خوش تھے کہ میں جاؤں گا تو بھئی ایک مشرق کے ایک بڑے مفکر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، تو میں دنیا کو بتاؤں گا کہ یہ تصور کہاں سے آیا ہے. تو اس میں ظاہر ہے ان میں ایک ہیجان اور ایک خوشی بھی تھی کہ مجھے ایک آج بڑے مفکر سے براہ راست یہ بات معلوم ہوگی. اور مطلب ایک قسم کا فخر اور وہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں براہ راست پتہ لگا ہے. جب وہ پہنچے وہاں تو اقبال نے ان سے کہا کہ وہ وہاں شیلف پہ جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا کے لائیے. وہ گئے، وہ اٹھا کے لے آئے، تو دیکھا تو وہ مصحف قرآن مجید تھا. اقبال نے کہا کہ اب آپ نکالیے سورۃ الحشر اور آیت نمبر فلاں فلاں، مجھے اتفاق سے تو یاد نہیں ہے آیت نمبر، لیکن انہوں نے کہا تو انہوں نے کھول لیا. اقبال نے کہا کہ اب پڑھیے آپ. اب انہوں نے آیت پڑھنی شروع کی. تو جو الفاظ اس وقت ہمارے لیے اہم ہیں وہ اس آیت کے درمیان میں آتے ہیں. انہوں نے پڑھا، اس آیت میں بیچ میں یہ آتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. بس اس کے نتیجے میں یا اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کی اپنی حقیقت بھلوا دی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. نسوا اللہ، نسیان ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، تو ہمیں آسانی ہے ان الفاظ میں، سارے اردو سے متعلق الفاظ ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
تو ہم نے بھلا دیا خود ان کے اپنے نفس، یعنی ہم نے انہیں اپنے نفس کو پہچاننے کی، اپنے نفس کی معرفت سے انہیں محروم کر دیا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میں نے یہ نقطہ یہاں سے نکالا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کو بھلانے کی سزا ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت بھول جاتی ہے، اپنے حقیقت کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے۔ متضاد صحیح ہوگا کہ جو اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ کو نہیں بھولے گا، اسے اپنا مقام بھی یاد رہے گا، اپنی ہستی بھی وہ پہچانے گا۔ تو یہ ایک ایسا تصور ہے کہ اب اللہ کو بھولنے کا مقصد ہے وہی کہ وہ بندگی کا جو اس کا تعلق تھا، ایک معبود ہے، آقا ہے، خالق اور مالک ہے، اور ایک اس کا بندہ ہے۔ تو جو اللہ کو بھول رہا ہے، اللہ کو بھلانے کا مقصد ہے وہ اپنی بندگی کی حیثیت کو فراموش کر رہا ہے۔ تو جو بندگی کی اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، تو وہ چونکہ وہ حقیقت جو اس کی تھی وہ اسے بھول گیا، تو اقبال کی تعریف کے تحت وہ خودی سے محروم ہو گیا، جو خودی کا مقصد ہے اپنی اس حقیقی حیثیت کو یاد رکھنا اور اس حقیقی حیثیت کے معیار پر زندگی گزارنا۔ اور وہ اقبال ساری مخلوقات کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ ہے، سورج ہے، زمین ہے، سورج کے ذمہ جو کام ہے وہ کیے جا رہا ہے، تو سورج کی خودی بلند ہے۔ تو انسان کی خودی اس وقت بلند ہوگی کہ جو حیثیت، جو مقام اسے دیا گیا اللہ کی بندگی کا، جب تک وہ بندگی کے فرائض ادا کرتا رہے گا، بندگی کے حقوق ادا کرتا رہے گا، اس کی خودی بلند ہوگی۔ تو جب بندگی سے محروم ہوگا تو خودی سے محروم ہوگا۔ تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو اب یہاں اللہ سے بھلانے سے مراد ہوگی کہ وہ بندگی سے محروم ہو گئے، بندگی سے انحراف انہوں نے کیا۔ اپنے آقا کو بھولنا جو ہے اس کا مقصد ہے کہ وہ بندگی کی حیثیت سے ہٹ گئے وہاں سے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ نے اس کی سزا کے طور پر، یعنی اتنا بڑا یہ جرم تھا کہ اپنے آقا کو بھول گئے، یعنی اپنی بندگی کو، اگر ہم سمجھنے کے لیے کہیں تو ہم اپنی بندگی کو بھول گئے۔ آقا کو بھولنے کا مقصد ہے کہ ہمارا جو تعلق تھا وہ تعلق متاثر ہو گیا کہ ہم اپنے آقا ہی کو پہچان نہیں رہے۔ جب آقا کو نہیں پہچانیں گے تو بندگی کو جب پہچانیں گے، تو بندگی سے محروم ہوئے۔ تو اللہ نے اس کی سزا کے طور پر انسان کو اس کی اپنی حقیقت، اس کی اپنی حیثیت، اپنا مقام اس سے بھلوا دیا۔ صحیح۔ ایک اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ آپ تصحیح کریے گا اگر: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، راہ تو راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ منزل بھی کیا بات، تو خودی پہ تو خیر وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کے سلسلے میں، یعنی اس میں بھی شعر میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اصل میں خودی کا جو کہ اگر ہم یہ تعریف مان لیتے ہیں تو کائنات میں، یعنی انسان، بنی نوع انسان میں جو بلند ترین خودی ہوگی وہ اسی کی ہوگی جو کامل ترین بندہ ہوگا تعریف کی روح سے۔ اس لحاظ سے ہم کہیں گے کہ اس انسانوں کی دنیا میں، انسانوں کی تاریخ میں جو اعلیٰ ترین خودی کی سطح ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اپنی زندگی میں، اور انبیاء نے بھی یقیناً، اور اللہ کے اور انبیاء کے بعد بھی بہت لوگوں نے بہت اعلیٰ مدارج کی بندگی کی ہے، لیکن یہ کہ جو کامل ترین، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی اور قبولیت کا شرف عطا کیا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، وہ جو قرآن شریف میں آتا ہے نا، عبدہی، کہ وہ انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں اقبال کے ایک اور شعر کے حوالے سے بھی، کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ نا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو وہ اس میں لفظ آتا ہے عبدہی۔ وہ عبدہی جو ہے وہ تو عربی قواعد کا مسئلہ ہے کہ وہ زیر کہاں لگے گا، پیش کہاں لگے گا، وہ تو ایک الگ بات، لیکن وہ لفظ پھر ہمارے کلمے میں آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کہہ رہے ہیں عبدہ۔ تو اقبال نے ایک اور یہ نقطہ نکالا ہے کہ عبد اصولاً تو ہر شخص انسان ہے،
لیکن اسے ابدیت کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں. جب قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اللہ نے یہ کہا کہ عبدہ، تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یعنی تھرڈ پرسن جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ صیغہ غائب میں اپنے بارے میں کلام کرتے ہیں کہ میں، کبھی تو میں یا ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ یہ کرنے، اللہ اپنے خطاب کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، تو اپنے آپ کو یعنی قواعد کی روح سے وہ تھرڈ پرسن میں ہو جاتا یا غائب میں ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا عبدہ یا عبدہی. اس کا مقصد ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میرے بندے. اقبال نے اس سے یہ نقطہ نکالا کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سند دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ یہ واقعتاً میرا بندہ ہے. یعنی بندہ بنایا تو تمام انسانوں کو تھا، لیکن انہوں نے اس کے مطالبات پورا کرنے میں مختلف درجوں تک کامیابی حاصل کی. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے وہ کامل بندہ بن کے دکھایا جیسا کہ مطلوب تھا. جس مقصد، جس معیار پر میں نے انسان کو تخلیق کیا تھا، اس معیار پر انہوں نے بندگی کا حق ادا کیا اور بندگی کر کے دکھائی. تو یہ جو عبدہ ہے یہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند ہے کہ یہ ہے میرا بندہ. جیسا جس کو میں بندہ قبول کرتا ہوں کہ ہاں بندہ، جو ہاں انسان کی تخلیق کرتے وقت جس معیار کا ہم نے مطالبہ کیا تھا انہوں نے وہ کر کے دکھایا. وہ شعر ہے اقبال کا کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر. دیکھیں کہ عبد اور چیز ہے اور عبدہ ایک دوسری چیز ہے. یعنی ہم میں، عام انسانوں میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مقام اور مدار درجے میں اتنا زیادہ فرق ہے جو عبد اور عبدہ میں فرق ہے. اور اس کا فرق انہوں نے کیا مثال کیا دی؟ ما سراپا انتظار، ہم سراپا انتظار ہیں. یعنی اللہ کی رحمت، حالانکہ اللہ کی ویسے رحمتیں ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے مخلص بندوں پر اور نیکوکار بندوں پر زیادہ نعمتیں نچھاور کرتا ہے، زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، بعض اعمال کی وجہ سے وہ اس رحمت کی بارش سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. تو وہ ہم اس نظر کرم کے منتظر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال اس میں رکاوٹ بنے ہوئے. تو اقبال کہتے ہیں کہ ما سراپا انتظار، ہم سراپا اللہ کی رحمت کے منتظر ہیں. اور او منتظر، اور وہ ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن میں معراج کے واقعے کے حوالے سے کہ جن کا اللہ تعالیٰ عرش بری پر انتظار کر رہا ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو اقبال نے اس میں سے یہ نقطہ نکالا معراج کے واقعے سے کہ عام انسان منتظر، ما سراپا انتظار، ہم مسلسل انتظار کر رہے ہیں، ہم منتظر ہیں. وہ چونکہ عربی میں وہ ہے منتظر فاعل اور مفعول کا، کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ منتظر ہے اور جو انتظار کر رہا ہے وہ منتظر ہے. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ ما سراپا انتظار او منتظر، ہم سراپا انتظار ہیں. اور وہ ان کا مقام یہ ہے کہ خالق اور مالک جو ہے ان کی عزت افزائی کے لیے عرش بری پر انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے محبوب کی سواری آ رہی ہے. تو یہ ان کا مقام ہے. تو اقبال نے وہ ابدیت کے حوالے سے جو نقطہ نکالا ہے کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، وہ عبدہ جسے کہا گیا وہ بہت مختلف چیز ہے. وہ ہستی ہے جن کا اللہ انتظار کر رہا ہے اور ہمارا بہرحال اس دنیا میں جو کر. تو بہرحال وہ خودی کا جو تصور ہے وہ بالکل براہ راست اقبال کے حوالے سے اس سے منسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ، اس کی خودی کامل ہے. جتنا بندگی میں کوتاہی ہوگی اتنی خودی میں تنزل ہوگا، اور زیادہ کوتاہی ہوگی تو بالکل خودی ختم ہو جائے گی. یقین خودی کے حوالے سے بہت سارے اشعار ہیں اقبال کے. بہت ہیں ماشاء اللہ. تو
وہ میں نے آپ کو سنایا، خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اچھا، خودی کے بارے میں ایک تصور، ویسے تو ظاہر ہے بے شمار اشعار ہیں، وہ جتنے یاد آتے جائیں گے ہم ان کے حوالے سے وہ پہلو جو ہم نے کہا تھا ہیرے کے جو سطح ہیں ان کو بیان کرتے رہیں، لیکن ایک اور جگہ جہاں اقبال نے خودی کی بنیاد ہمیں بتائی ہے اسی تعریف کی روح سے، وہ ہے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ خودی کا سر نہاں، کہ خودی جس کو اقبال خودی کہتے ہیں، اس کا چھپا ہوا راز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ میں ہے، کہ جب ہم صمیم قلب کے ساتھ، دل کے یقین اور اعتماد کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس سے خودی پیدا ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ لا الہ الا اللہ کا ایمان دل میں ہوگا اتنی ہی خودی مستحکم ہوگی اور مضبوط ہوگی۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ خودی کا سر نہاں، خودی کا راز، خودی کی جڑ، خودی کی بنیاد، جہاں سے خودی کا تصور شروع ہوتا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہم سب کو معلوم ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے میں کہوں گا اس کو دوسری طرح دیکھیں۔ ایک جملہ ہے جسے میں کہتا ہوں کہ آپ میرے والد ہیں، یا احمد صاحب میرے والد ہیں، اس کو میں پلٹ کے کہتا ہوں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ایک ہی بات ہے، میں کسی سے کہوں کہ آپ میرے والد ہیں، اور اس کو میں پلٹ کے کہوں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، تو یہ معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی بات ہے۔ لیکن اکثر اوقات جس وقت ہمیں الفاظ کی کوئی اہمیت ہوتی ہے تو کسی خاص موقع پر ایک جملے سے ایک جو تاثر جاتا ہے وہ دوسرے جملے میں نہیں آتا۔ یہ کہنا کہ آپ میرے والد ہیں احترام کا جملہ ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں میں آپ کا بیٹا ہوں تو اس میں وہ بیٹا ہونے کا احساس اور اس کی ذمہ داری، اس کا اعتراف، اس کے جو تقاضے ہیں ان کا اعتراف کہ ہاں یہ میں پابند ہوں اس کا فرض ادا کرنے میں۔ تو جو آپ کے والد کے آپ میرے والد ہیں، وہ جو مجھ سے تقاضے ہیں بحیثیت بیٹے کے، وہ واضح نہیں ہوتے۔ جب میں یہ کہتا ہوں میں آپ کا بیٹا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اب بیٹے کے جتنے تلازم اور جتنے اس کے لوازمات ہوں گے، اس حقوق کے، والد کے پاس بیٹے سے جو توقعات ہیں وہ میں ان کا اعتراف کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اب مطلب جو جملے میں فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ آپ میرے والد ہیں ایک فیکٹ ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں میں آپ کا بیٹا ہوں، تو وہ بیٹا کہنے سے جو جذباتی طور پر، نفسیاتی طور پر اور معنوی طور پر پورا تاثر جاتا ہے، وہ اس دوسرے جملے پہلے جملے میں وہ تاثر نہیں جاتا۔ یہ ایک زبان کا وہ اس چیز کو، یہ میں یعنی اپنی طرف سے ایک تشریح کے لیے بات کر رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے اور ٹھیک کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک جملہ ہے، اس میں بیچ میں کہیں نہیں آ رہا۔ اصل میں اس کا ترجمہ میں یوں کروں گا کہ میرا معبود اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اس سے اور آگے بڑھ کے میں کہوں گا میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا عبد ہوں۔ یعنی وہی میں والد کی مثال میں نے اس لیے لی اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ میں کہتا ہوں میرا معبود صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، بالکل ٹھیک بات۔ اب میں کہتا ہوں کہ میں صرف اس اللہ کا بندہ ہوں، اس اللہ کا عبد ہوں۔ اقبال کے تصور میں جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس خالق کائنات، اس کائنات کے مالک، اس آقا اس کا بندہ ہوں، تو اب میرا سر جھکے گا اس کے سامنے، عبدیت ہوگی اس کے سامنے، اطاعت ہوگی اس کے علاوہ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، کسی کے سامنے سر جھکانا میری مجبوری نہیں ہے۔ یعنی بات مثال اللہ کے مقابلے میں لینی نہیں چاہیے، لیکن صرف بعض اوقات سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ ڈرائیور ہے، ایک میرا ڈرائیور ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ صدر پاکستان کا ڈرائیور ہے، وہ وزیر اعظم صاحب کا ڈرائیور ہے، اور یا کسی اور بڑی
بڑے عہدیدار کا، تو وہ فخریہ یہ کہتا ہے کہ میں ہوں تو ڈرائیور لیکن میں صدر پاکستان کا ڈرائیور ہوں۔ تو مطلب ڈرائیور ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ میں اس ہستی کا ڈرائیور ہوں۔ کوک ہے، شیف ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ شیف میرے گھر میں ہے اور ایک وزیر اعظم ہاؤس میں شیف ہے، تو وہ جو اپنا تعارف کراتا ہے، اپنا کارڈ دیتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں شیف ہوں، تو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف اس کا بندہ ہوں۔ تو یہ بات بذات خود اس کی خودی کو مستحکم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں سے اس کی خودی کی بنیاد شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنا مقام یہ متعین کر رہا ہے کہ میں کسی اور کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، کسی اور کے سامنے سرنگوں ہونا، کسی کے سامنے سر جھکانا، کسی کی خوشامد کرنا، کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، یہ میرے اوپر واجب نہیں ہے۔ میں صرف ایک ہستی کو خوش کرنے کا، ایک ہستی کی رضا حاصل کرنے کا پابند ہوں۔ اگر وہ مجھ سے راضی ہے تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ یعنی پورے اس جملے میں لا الہ الا اللہ میں میری اپنی حیثیت اور میرا مطلب، اگر آپ اجازت دیں لفظ استعمال کرنے کہ میرا غرور، میرا فخر، میرا اعزاز یہ ہے کہ میں صرف اس ہستی کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو یہ خودی کی انتہائی بلند شکل ہے جس میں غیر اللہ کے سامنے میری حیثیت ایسی ہے کہ کسی کی کوئی حیثیت میرے سامنے نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس خالق، مالک، قادر مطلق جو کائنات کا بنانے والا ہے، صرف اس کا بندہ ہوں اور کسی کا بندہ نہیں ہوں۔ تو یہ اقبال کا جو نہیں ایک جملے میں جو کہتے ہیں نا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگلا مصرع ہے خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ فسا کہتے ہیں وہ چیز جس پر تلوار، چاقو، چھری، ایسی چیزوں کی دھار تیز کی جاتی ہے۔ وہ پتھر بھی ہوتے تھے، آج کل گرائنڈر ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں چمڑے بھی ایسے ہوتے تھے جو زیادہ باریکی کے لیے کہ وہ اس طرح کو بھی کرتے تھے ایک زمانے میں، چمڑے پر رگڑ۔ تو کوئی بھی ایسی سطح جس پہ رگڑ کے دھار تیز کی جاتی ہے، دھار کند ہو گئی، اس کو رگڑ کے دھار تیز کی، تو اسے کہتے ہیں فسا۔ تو اقبال کہتے ہیں خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، کہ اگر آپ خودی کو مثالاً تیغ سمجھ لیں، تلوار سمجھ لیں، اور اس تلوار کند ہو جائے تو اس تلوار کی دھار کو تیز کرنے کا ذریعہ بھی لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ خودی کا راز، خودی کی بنیاد بھی ہے، اور خودی میں کمزوری کا علاج بھی ہے لا الہ الا اللہ۔ اس تلوار کی دھار جو کند ہو گئی ہے، اس دھار کو تیز کرنے کا ذریعہ بھی لا الہ الا اللہ، کہ اپنے آپ کو میں یاد دہانی کروں، مراقبہ کروں اور غور کروں، کہ اپنے آپ کو یاد دلاؤں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس سے وہ جو میری حیثیت میں کمی ہوئی ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گی، اس لیے کہ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں۔ تو بڑی یعنی ماشاءاللہ ایک شعر میں انہوں نے پوری بات کہی کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ ہادی صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت اچھی گفتگو رہی۔